سارے پڑھ لو مسلم ہے محمد سے اللہ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ علی میں نے آپ کے بارے میں نبیوں کے امام سے سنا تھا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا ان اللہ عز و جل یقرئک السلام۔ جبریل نے آ کے سونیا تجھے کہا تھا کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے، اور اللہ آپ کو سلام کہہ کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے انا احبک و احب علیہ، اور سونا نبی میں تجھ سے بھی پیار کرتا ہوں اور تیرے بھائی علی سے بھی پیار کرتا ہوں۔ کہا میں تجھ سے بھی پیار کرتا ہوں، تیرے بھائی علی سے بھی پیار کرتا ہوں، میں فاطمہ سے بھی پیار کرتا ہوں، حسنین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ کہا علی تمہیں تو یہ شانیں ملی، میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا آپ نہیں بڑھتے، حضرت علی نے کہا آپ نہیں بڑھتے تو پھر میں بتاؤں آپ کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا سارے روئے زمین تے رہن والے مسلمانہ دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے رکھو تے ابو بکر دا دوسرے رکھو۔ ابو بکر کے اکیلے کا ایمان بھاری ہے، وزنی ہے۔ ایک مرتبہ رات کا پچھلا پہر ہے، مشکات المصابیح میں روایت ہے، میرے آقا کریم اپنے گھر میں صحن پاک میں سیدہ میری آپ کی سب کی امی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں میرے آقا سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کے گود میں سر رکھ کے سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدہ کائنات میرے سرکار کے سر کو کھجلا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ خاریدن، کیا کہتے ہیں؟ کھجلانا، ویسے اس طرح ہاتھ مار رہی ہیں، سرکار کو خوش کر رہی ہیں۔ میرے نبی کی محبوبہ تھی، سرکار کی زوجہ تھی، تو وہ سر کھجلا رہی تھی۔ اسی یعنی ایک اسنا میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی، آسمان کی طرف دیکھ کے نا مڑ کے سرکار سے پوچھنے لگی سونا اے آسمان دے اج ستارے پورے جوبن تے پورے آب و تاب دے نال سارے آئے ہوئے نے، بڑا آج آسمان چمک رہا ہے، لگتا ہے آج جوبن میں ہے ستارے۔ سونا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو۔ فرمایا ضرور عائشہ سوال کرو۔ عائشہ نے کہا سونا بتاؤ یہ آسمان پہ اس وقت جتنے ستارے ہیں ان جتنی آپ کے غلاموں میں سے کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ پیار سے بولو یار سبحان اللہ۔ اب اگلی بات تو بعد میں ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، نبی جو جواب آگے دے رہا ہے وہ جواب بتاتا ہے کہ میرے نبی نے آسمان کے سارے ستاروں کی تعداد کو بھی جان لیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے سارے غلاموں کی نیکیوں کو بھی جان لیا۔ او بھائی مجھ سے اگر کوئی پوچھے سوال کہ یار یہ مسجد کے اندر کتنے یہاں بلب لگے ہیں، اب میں پہلے کیا کروں گا؟ پھر مڑ کے ہوں دسو جی بندے کتنے ہیں؟ لیکن سیدہ کائنات نے، اب میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، لوگ کہتے ہیں ہم نبی، فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ عرش پہ جاتے ہیں، تجھے فرش پہ لتر پڑتے ہیں، وہ عرش پہ جانے والا اور تجھے فرش پہ خنزیر بھی پناہ مانگنے والا ہے۔ تجھ سے تو خنزیر بھی بھاگتا ہے، خنزیر تجھ سے بھاگتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے
شکر ہے خنزیر تو ہوں لیکن نبی کا گستاخ تو نہیں ہوں، خنزیر ہوں پر نبی کا بے ادب اور گستاخ تو، اور گستاخ ہونا خنزیر سے بھی پیڑا ہونا ہے۔ تو ہم سے کوئی پوچھے ہم تو یہ کریں گے جو میں نے ابھی کر کے دکھایا، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا نا، میرے کریم آقا نے بس نظر ماری، فرمایا ہاں عائشہ انہاں ستاریاں دے برابر ایک غلام دی نیکیاں ہیں، ان ستاروں کے برابر میرے غلام کی نیکیاں، بولو یار ہیں غلام کی نیکیاں۔ پتہ چلا ستاروں کی ساری تعداد کو بھی جان لیا، اور اس وقت سے پہلے غلام سے لے کر آخری قیامت تک سارے غلاموں کی نیکیوں کو بھی جان لیا۔ او بھائی اگر سب کی نیکیوں کو پتہ نہ ہوتا تو ان میں سے یہ کہہ سکتے کہ ایک کی نیکیاں بتا سکتے؟ تو سب کچھ علم میں آ گیا، سب کچھ جان لیا تو تب بتا رہے نا۔ سب کچھ جان کے فوراً کہا ہاں سیدہ کائنات فوراً ذرا ایک جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی کہ اب بات جو ہونے والی ہے میرے بابا کی بات تو ضرور ہوگی، میرے حضور کی بات تو ضرور ہوگی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ انہاں ستاریاں دے برابر جس دیاں نیکیاں نے نا اس کو عمر کہتے ہیں، عمر، عمر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ عمر، عمر کہتے ہیں۔ اسلام کی شوکت، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ اور مہتاب کے حلقے میں ستارے ہیں صفرا، یوں حسن شب ماہ کا ہم رنگ سحر ہے۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے۔ کعبے میں نمازات، کعبے میں نمازات ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نمازات ادا ہو کر رہے گی۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسرا بھی گواہی، فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسرا بھی گواہی، فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسرا بھی گواہی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، پیار ایسا کہ فقیر بھی پکڑ سکتا ہے دامن، اور روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے، روب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ اس دن سے گزر جاتا ہے ہر ایک غم کترا کے جس دن سے میرے ورد زبان نام عمر ہے۔ دل سے جو پکارو گے عمر کو تو دم ریزم، یہی نام شمشیر، یہی نام سپر ہے۔ ہاں عائشہ ہے کون؟ پتہ ہے کون؟ وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ۔ کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں ان کے برابر ہیں۔ پھر سوال کیا حضور یہ تو ہو گئی مولا عمر کی بات، میرے بابا کا حال کیا ہے، میرے ابا حضور کا حال کیا ہے؟ فرمایا عائشہ عمر کی تو ان کے برابر ہیں، لیکن ہاں سن لے عمر دیاں ساریاں لاؤ تے ابو بکر دی ایک غار علی نہیں برابر ہو سکتی، عمر دیاں ساریاں کٹھیاں کرو تے ایک غار علی دا ہی جواب کوئی نہیں ہے، ایک غار والی کا ہی جواب کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ جب لے کے گیا تھا نا غار میں مجھے ساتھ،
تب تو پورا عرب کہتا تھا پکڑو محمد کو پکڑو، صدیق کندھوں پہ لے کے چل رہا تھا۔ یہ آگے باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں چلے نا تو کبھی آپ چلتے چلتے نا کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو سرکار نے پوچھ لیا، فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ سونا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آگے ہوتا ہوں کہ آگے سے کوئی نہ آ جائے، پیچھے ہوتا ہوں کوئی ادھر سے وار نہ کر دے، ادھر آتا ہوں کوئی ادھر سے نہ حملہ آور ہو جائے، ادھر آتا ہوں کوئی ادھر سے نہ آپ کی طرف بڑھ جائے، چاروں طرف سے اس لیے بار بار گھومتا ہوں تاکہ کوئی آئے تو صدیق کو پہنچ جائے، کوئی زد تو بات کوئی نہیں، لیکن آپ کو کم از کم کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رات بڑی کٹھن تھی، وہ تو رب اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ صدیق کس وفا سے نبی کے ساتھ چلا تھا، کتنا بے کرے عشق و وفا بن کے مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی، آپ نے کہا صدیق آگے بڑھ جاؤ، آپ نے کہا میں نہیں بڑھتا۔ یہ گفتگو چلتی رہی، پھر کیا ہوا کہ بات یہاں آن پہنچی، معاملہ یہاں آن پہنچا کہ میرے کریم رب نے جبریل کو فرمایا، جبریل اس وقت فطرت جو ہے نا، فطرت کی روح میں بھی ہلچل مچ گئی ہے۔ انہاں دعا دی گفتگو سن کے تے فطرت کے اندر ایک اپنا ہنگامہ برپا ہو گیا انہاں دی گفتگو نال۔ جبریل جلدی کر، دیر نہ لگا، پہنچ میرے یار کی دہلیز پہ، اور سونے کو سلام کہہ کے نا تو اس سے فوراً کہے کہ اِنَّ ملائکۃ السبع السماوات لَيَنظُرُونَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَىٰ أَبِي بکر وَإِلَىٰ علی بن ابی طالب، جا کے کہ 7 آسماناں دے سارے فرشتے اس لمحے ابو بکر اور علی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان کی باتوں کو ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی گفتگو کو سن بھی رہے ہیں۔ سونا سن کے ساتھ پتہ ہے کیا کہتے ہیں واہ 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 من حسن الادب بحسن الجواب من بعد حال بادن، اور کتنے سونے جواب دے رہے ہو تسی ایک دوسرے نو۔ ابو بکر ان کو جواب دے رہے ہیں، وہ انہیں جواب دے رہے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں سونا، اب ایسا کریں فخرجا، آپ نکلیں، آپ فوراً نکلیں، وَقُمْ إِلَيْهِمَا وَقُمْ ثَالِثَهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَفَّهُمَا۔ سونا آپ کھڑے ہو جائیے، اب باہر نکلیے۔ میرے آقا اٹھ کے باہر آئے، دروازے پہ جب دونوں کو دیکھا نا آپس میں باتیں کر رہے، سرکار نے ایک کو بھی پکڑا دوسرے کو بھی پکڑا، فَقَبَّلَ، میرے نبی نے پہلے صدیق کا ماتھا چوما پھر علی کا ماتھا چوما۔ پیار سے بولو یار سبحان اللہ۔ پہلے صدیق کا ماتھا چوما پھر ماتھا چوم کے نا سرکار نے فوراً پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا، اور یہ جملے سنو کتنا ہے وہ ویسے تو نہیں کہا پیر نصیر الدین نے، اس نے کہا جو پست ذہن ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہے یہ اس کے بس کی بات، جو پست ذہن ہے یہ اس کے بس کی بات، جو لو کوالٹی اور بیس بورن کا مالک ہے، جو بندہ انفیریٹی اور اپنے انفیریئر پن اس میں جگڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا ابو بکر کون ہے علی کون ہے؟ یہ مجھ محمد سے پوچھو ان دونوں کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا نے خود اعلان کیا، فرمایا سنو وحق من نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کا روح میری جان اور میرا کنٹرول اور میرا نفس ہے، لو ان البحار اصبحت مدادا والاشجار اقلاما وعلى السماوات والارض کتابا لاجزوا عن فضلکما وعن وصف اجرکما۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، ابو بکر اور علی کا آپس میں جو گفت و شنید ہوا، جو مکالمہ ہوا، جو سنایا، اب ان کی باتوں کو، ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو، ان کے اجر و ثواب کو
لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، زمین و آسمان والے لکھنا شروع ہو جائیں، خدا کی قسم ان دونوں کی شان کو پھر بھی یہ احاطے میں نہیں لا سکتے، پھر بھی ان کی شان کو مکمل طور پہ وہ ادراک کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا رب اتنا خوش ہوا ان کی باتوں سے، اتنا خوش ہوا کہ رب نے جبریل کو بھیج کر مجھے فرمایا صرف میں ہی نہیں، میری ساری آسمان والی مخلوق تیرے ان دونوں یاروں کا یہ آپس کا معاملہ دیکھ کے بڑی خوش ہو رہی ہے، بڑا پیار آ رہا ہے، اور ان کو ان کے اوپر بڑا ایک انس ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے آپ کے کریم آقا نے فرمایا تھا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا لوگو یاد رکھو جس سینے میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہو، دشمنی ہو، کدورت ہو، نفرت ہو، اس سینے میں کبھی بھی میں علی کا پیار، کبھی بھی مجھ علی کا پیار اس سینے کے اندر نہیں آ سکتا۔ میرا پیار اسی سینے میں آئے گا جس میں ابو بکر اور عمر کا بھی پیار، بولیے ابو بکر اور عمر کا پیار بھی ہوگا اسی سینے کے اندر۔ فرمایا میرا پیار آئے گا۔ تو یہ سارا سنانے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے، لوگوں ہم نے بلا دیا ہے اپنے اسلاف کو، ہم نے بلا دیا ہے اپنے اکابرین کو، ہم نے بلا دیا ہے پاکان امت کو، ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اپنا سپوتوں کو، ہم نے نظر انداز کر دیا ہے ان کی سیرت اور کردار کو، ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کی تعلیمات کو، اور ہم دور ہٹ چکے ہیں ان کے کریکٹر اور ان کی عمدہ اور نفیس سیرت سے۔ لیکن یاد رکھو انسان کے لیے کامیابی، ہر بندے کے لیے کامرانی، ہر بندے کے لیے بھلائی اور خیر میرے رب نے اپنے یار اور یار کی نسبتوں کے احترام اور تعلق میں رکھا ہے، اور ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامرانی کا اپنا جو ہے وہ راز ان چیزوں کے اندر باقاعدہ رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ باقاعدہ ان اپنے اسلاف اور ان اپنے ایک جو ہے وہ ایک ستونوں کا، اور جن پر پورا اسلام کا ڈھانچہ قائم ہے، جن پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے، جن کے اوپر اسلام کا پورا یہ سٹرکچر اور پورا محل اور پورا یہ پیلس یہ جس پر کھڑا ہے، وہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ اور سرکار کی آل بیت اطہار ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق ہے، آپ کا لقب صدیق ہے۔ عتیق کیوں ہے؟ فرمایا ایک دن آیا میرے نبی نے فوراً فرمایا اے صحابہ جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے یار ابو بکر کو دیکھ لو، یہ خود بھی آزاد ہے، اسے ماننے والے بھی آزاد ہیں۔ صدیق کی بات آئی تو سونا نبی بولا، فرمایا جبریل میں جا تو رہا ہوں، یہ بڑا لمبا سفر ہے، معراج پہ مجھے لے کے تو چل پڑا ہے، لیکن بتا میں واپس پلٹوں گا، واپس لوٹوں گا، جب میں اتروں گا دوبارہ مکے میں تو کوئی مانے گا بھی میری اس بات کو، کوئی تصدیق بھی کرے گا؟ سونا اور کوئی مننے یا نہ مننے، ابو بکر تے منسی نا، اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، صدیق اکبر تو تصدیق کرے گا۔ تو یہ آپ کا لقب ہے میرے کریم آقا کا، ہر میدان، ہر سفر، ہر حدر، ہر بازار، ہر رستہ، ہر دربار اس کا ساتھی صدیق اکبر ہے۔ ساری زندگی میرے کریم آقا کا مشیر رہا، وزیر رہا، رفیق رہا، انیس رہا، مصطفیٰ کریم کا قریب رہا، پیار کرتا تھا سرکار سے، ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہا۔ اس لیے فرمایا تھا لوگوں میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر میرے آسمان میں، میرے ایک وزیر جبریل ہے اور ایک میکائیل ہے۔ ہاں وہ قوم جو کہتی ہے کہ نبی جبریل نبی کا استاد، ان سے پوچھنا چاہیے، سرکار تو خود فرما رہے ہیں جبریل میرا وزیر ہے، تو بتاؤ وزیر اوپر ہوتا ہے یا بادشاہ ہے؟ میرا نبی تو بادشاہ ہے، جبریل اور میکائیل دونوں کا ہے۔ تو فرمایا دو وزیر آسمانوں میں، دو زمینوں میں، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل، زمین میں میرے دو وزیر، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا بولو عمر ہے۔ پتہ چلا میرا نبی زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔
دو وزیر اوپر ہیں اور دو وزیر، تو بادشاہی پھر یہاں پر بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ اس لیے سرکار نے پھر اپنے متصل بعد، اپنے معان بعد، اپنے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اور صدیق اکبر کو کھڑا کر کے باقاعدہ فرمایا کہ جب تک تم ہو اس مصلی پر رہنا ہے اور اس مصلی کی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اس محراب و منبر کے اوپر آپ نے ہی رہنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 11 دن میرے کریم نبی کے اس عظیم منصب کے اوپر رہنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور وہاں رہ کے آقا کریم کا محبت، عشق، پیار بھرا پیغام خود بھی پڑھتے رہے، صحابہ کو بھی پڑھاتے رہے، اور اپنا 3 سال 11 ماہ اور 2 سال 3 ماہ اور 11 دن کے بعد آپ کا بروز منگل رات کو وصال ہوتا ہے۔ آپ کو غسل حضرت جناب مولا مرتضیٰ دیتے ہیں۔ بلایا اور بلا کے کتاب دینا، بلایا، میں سناتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی کو بلایا، بلا کے کہنے لگے حضرت صدیق اکبر، کہا علی بات ایک کرنے لگا ہوں۔ علی نے کہا صدیق آپ بولو، آپ کی بات تو میرے دل کا چین ہے، آپ کی گفتگو تو ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، آپ میرے کریم آقا کے یار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی میں بات یہ کرنے لگا ہوں، تم نے میرے نبی کو غسل دیا تھا نا؟ غسل دیا تھا سرکار کو؟ علی نے کہا جی ہاں حضور میں نے ہی غسل دیا تھا۔ کہا اچھا تو پھر ایسا کرنا ہے کہ اب وقت تو میرا آ گیا، لما حضرت ابا بکر الوفات اقعدنی عند راسہ وقال علی یا علی اذا انا مت فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ۔ جس ہاتھ سے سونے کو غسل دیا تھا نا، اسی ہاتھ سے مجھے غسل دینا ہے۔ پیار سے بولو یار، اسی ہاتھ سے غسل دینا ہے۔ اور اس کے بعد وحنتونی، پھر غسل دے کر مجھے خوشبو لگا دینا، اور خوشبو وَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ، تے پھر اتھے لے جانا جتے اللہ دا سونا حبیب ہے، اتھے لے جانا، وہاں لے جا کر نا فَاسْتَأْذَنُوا، تے انجی نہیں دروازہ کھول کے اندر، فرمایا اجازت منگنی ہے۔ پتہ چلا ابو بکر کا عقیدہ ہے نبی زندہ موجود ہے اندر، اجازت تو زندہ سی مانگی جاتی ہے نا، ہے اندر اگر ہے ہی بندہ مردہ اور مر گیا ہے اور گڑا ہے اور اس کے اندر اس کا جسم ہی گل سڑ گیا معاذ اللہ، تو وہ کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ بولو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کا نبی تو نبی ہے، نبی کے علاوہ نبی کا غلام نوکر اور سرکار کا ادنا امتی ہو، مومن صالح اور نیک ہو، اس کا نہ جسم اور بدن گلتا سڑتا ہے، اور نہ اس کا کفن گلتا اور نہ اس کی روح کو کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جس طرح ایک پورے جوبن کے ساتھ اس جہان میں جیتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہ اگلے جہان میں جی رہا ہوتا ہے۔ یہ ابھی یار میٹرو بس یہ روڈ جو بنا ہے داتا صاحب سے ہی آگے، وہ اپنا یادگار کے قریب ایک مجذوب دا مزار سی کہنا ہے، بابا چھتری اللہ کہنا ہے، میں نے نہیں دیکھا انہیں کس طرح کے تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، قاری محمد نذیر صاحب یہاں ہمارے پاس درس قرآن میں 1-2 مرتبہ آئے، میں ان کے ہاں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوں، یادگار اپنا وہاں راوی روڈ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہاں مجھے محرم کے ہمارے درس قرآن میں آئے تو مجھے یہاں باقاعدہ اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے بتلایا کہ جب بلڈوزر لگایا نا تو بابا جی کی قبر اکھیڑی اور ادھیڑی، قبر کھولی، کہا خدا کی قسم ہم نے دیکھا ان کے کفن کو بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی کل کی بات یار، یہ کل تو روڈ بن رہا ہے نا، یہ بالکل یہ ایک ماضی قریب کی بات ہے، بالکل قریب کی۔ تو مجھے بتاؤ جس نبی کا نوکر 15ویں صدی میں آنے والا، 14ویں صدی میں آنے والا نبی کا غلام بن کے زندہ رہے اور نبی کی نوکری میں مرے، تو اس کا بدن اسے نہ مٹی چھو سکے، نہ کھا سکے، نہ گلا سکے، نہ سلا سکے۔ اس نوکر کے آقا کے بدن کو مٹی کچھ کہہ سکتی ہے؟ بولو ان کے بدن کو کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اجازت لینا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبَابَ،
فَإِنْ رَأَيْتُمُ الْبَابَ، پھر دروازے نو ویکھنا قد یفتح ہو تے دروازہ کھل جاوے نا تے فَادْخُلُوا بِی فَأَدْخِلُوا بِی فَأَدْخِلُوا بِی۔ لفظ ایک دا یہ ادخلو پڑھو یا ادخلو پڑھو، اور میں سن رہے سے ایک بندہ تھے وہ کہتے ادخلو ادخلو، میں کہ پھر آپ ہی داخل ہو جاؤ۔ ادخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہو جانا، اور ادخلو کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، بڑا فرق ہے۔ اب وہ رگڑی جاتے ہیں ایسے ہی، تو میں ذرا اس حوالے سے یہاں رک گیا۔ اس لیے احتیاط، جس طرح کا لفظ ہو اس کو اس کے معنی کے مطابق پڑھنا چاہیے، تاکہ کم از کم ایک معنوی اعتبار سے کوئی اس میں ایک گڑبڑ اور تبدیلی واقع نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے داخل کر دینا، وَإِلَّا فَرُدُّونِي، اگر دروازہ نہ کھلے مجھے واپس لے جانا، جنت البقیع میں مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور حضرت علی کہتے ہیں میں گیا دروازے کے پاس آپ کی مسجد کو رکھا، اور رکھ کے نا میں نے پتہ ہے کیا کہا، علی کا پھر بھی عقیدہ دیکھو نا، رکھ کے نا پتہ ہے کیا کہنے لگے، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، کیا کہا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستاذن، سونیا اے صدیق آئے اجازت مانگ رہے، اجازت مانگ رہے آپ سے، ہے اجازت، اے سونا اجازت ہے، ابھی یہ کہنا ہی تھا، فرأیت الباب قد تفتح، دروازے کو دیکھا تو خود بخود کھل گیا۔ جب کھلا وسمعت قائلا یقول، میں نے ایک کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس جلدی داخل کرو، جلدی داخل کرو، جلدی دفناؤ۔ کہا آپ کو اندر لے گئے، میری آپ کی امی ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، بعد از وصال یہ اختلاف ہو گیا کہ کہاں دفن کریں، تو فرمایا رات کو میں نے خود یہ ایک غیب سے کہنے والے کو سنا، اس نے کہا کہیں اور نہ دفن کرنا، دم الحبیبہ الی الحبیب، حبیب نو حبیب کو نہیں لے کے جائیو، اتھے ہی دفن کرنا ہے کہ اور نہیں لے کے جانا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ قرب تھا ان کا، یہ سرکار کے ساتھ ان کی ایک رفاقت تھی، سنگت تھی، معیت تھی، ساری زندگی میرے آقا کے ساتھ رہے۔ جب دنیا سے گئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عطا فرمائی کہ جو بالکل میرے مصطفیٰ کے پہلو میں ہے، قریب ہے، وہاں پر اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ میں آخری بات ایک آپ کو سنا دوں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا ہے بڑی ضروری ہے اور کرنی بھی لازمی ہے۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ ہم تو حضرت ابو بکر کو صدیق، بولیے صدیق، کسی کو ان کی صداقت میں شک ہے؟ بولو سارے صدیق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم نہیں یار ایسے نہیں، یہ تو پھر 1.5 گھنٹہ ویسے چلا گیا ہے۔ پڑھو نا سارے مل کے، مسلم ہے وفا صدیق کی نہیں بھولی ہے دنیا کو۔ یہ کتاب ہے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور آئینہ دکھاتے ہیں کہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تو زبردستی آ گئے تھے اور ان کو کون صدیق مانتا ہے۔ یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ ابو الحسن علی بن عیسیٰ ابو الفتح الاربلی، اور یہ چھپی ہوئی ہے تبریز کی اور یہ تہران کی، ایران کی، ان کی کتاب ہے جو آج اس حوالے سے بڑا ہی عجیب و غریب سوچ اور فکر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کا بہت بڑا علامہ اربلی اپنی اس کتاب میں، یہ بات ذہن میں رکھنا، پوری تقریر ایک طرف، یہ ان کی کتاب کا حوالہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، جب آپ سے سوال کریں ان کو یہ سناؤ
کہ نبی کریم کے بعد مصطفیٰ کی امانتوں کو سنبھالنے والا، سرکار کی ساری امانتوں کو اپنے اندر جذب کرنے والا اور مصطفیٰ کریم کا یار، سرکار کا داماد مولا علی تھا۔ علی کے بعد ان امانتوں کا امین امام حسن تھا، امام حسن کے بعد